اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ تمام ہی چاہنے والوں، محبت رکھنے والوں اور تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ عاجز آپ حضرات کی خدمت میں اسلامی تحیہ پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ 10 سے 15 دن یہ عاجز کے لیے بہت ہی سخت مرحلے کے گزرے ہیں۔ اللہ کے کرم، اس کے فضل اور بہتوں کی دعاؤں کا اثر اور تاثیر رہی کہ اللہ رب العزت نے پھر موقع دیا کہ آپ حضرات کے سامنے اس وقت پھر کچھ مخاطب ہو سکوں۔ مختلف قسم کی اس درمیان افواہوں کا بازار بھی گرم رہا۔ بہتوں نے مختلف قسم کے تعلقات والوں سے فون کر کے پریشانی کا اظہار بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی شایع نشان بدلہ نصیب فرمائے۔ باوجود یہ کہ یہ عاجز کسی بھی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن محبت رکھنے والوں کی محبتوں کا نتیجہ اور ثمرہ رہا کہ لوگ نہ صرف یہ کہ پریشان رہے بلکہ دعاؤں کا بھی، صدقات کا بھی حتی الامکان اہتمام فرمایا، اور خود ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق کہ اتنا زیادہ اور اتنا جلدی امپرومنٹ یہ دواؤں کا اثر بالکل نہیں ہے، دعاؤں ہی کا اثر ہے۔ یہ عاجز سب کا شکریہ ادا کرتا ہے، جن کو میں جانتا ہوں، جن کے متعلق مجھے اطلاع ہے کہ ان حضرات نے بہت اہتمام سے دعائیں فرمائی ہیں، اور جن کو میں نہیں جانتا لیکن ان کی دعائیں اس عاجز کے حق میں قبول ہوئیں اللہ کی طرف سے، اور یقیناً قبول ہوئیں۔ الحمدللہ علی احسانہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شایع نشان بدلا دے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی طرف سے ان کے مرحلوں کو آسان فرمائے، دنیا کی ترقیوں سے نوازے، اور آخرت کی سرخروئی اللہ تعالیٰ ان سب کو نصیب فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ میرے اکابر، میرے بڑے، جن کے دم پر یہ عاجز بھروسہ رکھتا ہے، ان حضرات کی بھی خاص دعائیں رہیں، اور میرے اپنے شاگرد حضرات جنہوں نے جو سابقہ میں پڑھ چکے ہیں، جو اب بھی پڑھ رہے ہیں، ان سبھوں نے اس عاجز کے لیے دعا فرمائی، قرآن کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کیا، اور مختلف قسم کے اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے عمل کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں کو اس عاجز کے لیے آگے چل کر بھی، آگے کے مرحلے میں بھی اللہ پاک اپنے کرم سے ثمرات کا اور نتیجہ اور ظاہری سبب بنا دے۔ دوسری بات، یہ عاجز آپ تمام ہی حضرات سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہتا ہے۔ محاورہ ہے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار، بس وہی محاورہ دہراتا ہوں۔ یہ مرض کی حقیقت کیا ہے، یہ مرض کیسا ہے، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس پر بیتتی ہے اسی کو احساس ہوتا ہے۔
بڑا ہی سخت مرض ہے، ناقابل تحمل، ناقابل برداشت مرض ہے۔ اور سب سے اہم چیز، ہم متوسط لوگ، محنت کر کے کھانے والے لوگ اس علاج کے متحمل نہیں ہیں، سوائے یہ کہ احتیاط ہی سب سے بڑا علاج ہے۔ اتنا مہنگا علاج ہے کہ ہم مڈل فیملی والے لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کا خیال نہیں کر سکتے۔ اس لیے بس ہاتھ جوڑ کے یہ عاجز سب سے گزارش کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے واسطے اس بیمار آدمی کو، جس نے اس بڑے مرحلے سے اپنے آپ کو گزارا کیا ہے، محض اللہ کے کرم سے اللہ پاک نے بیڑا پار کرا دیا، گزارش کرتا ہے کہ احتیاط ضرور فرمائیں۔ اس کا سب سے بہترین علاج ہی احتیاط ہے۔ ماسک لازمی طور پر اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ کر استعمال کیجیے۔ فائن کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے اس کا استعمال نہیں، اپنی ضرورت سمجھ کے اس کا استعمال کیجیے۔ یہ تصور کیجیے کہ جیسے ہماری بہنیں جو باپردہ ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنا چہرہ پردے میں رکھتی ہیں۔ حالات اور قضاء و قدر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے۔ میں حکم نہیں کہہ رہا ہوں، بس ایک تصور کیجئے کہ ہماری عورتیں کیسے دن بھر نوز پیس لگا کر پردے میں رہتی ہیں۔ ہم مردوں کو بھی اس کا تھوڑا احساس دلانے کے واسطے شاید اللہ پاک نے یہ ایک وبا پھیلائی ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ماسک ضرور استعمال کیجئے، سوشل ڈسٹینس ضرور قائم کیجئے، یہی سب سے بہترین علاج ہے۔ بقیہ اس سے ہٹ کے کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اس پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی احتیاط کر سکتے ہیں۔ ہم مڈل کلاس والے لوگ، مڈل فیملی والے لوگ، محنت کر کے کھانے والے لوگ ہیں۔ ہمارے اوپر اپنی اخراجات ہیں، ہمارے اوپر اپنے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے اخراجات ہیں، اور یہ اتنا مہنگا علاج ہے کہ اس کا تصور اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے یہ عاجز تمام ہی دیکھنے والوں سے، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچتا ہے، سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہے کہ آپ احتیاط کیجئے، بلا ضرورت باہر مت نکلیے۔ خاص طور پر ابھی گرما کا یہ موقع ہے، حکومت نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے، یہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور بنیادی طور پر آخری بات، چونکہ اصل چیز ہے رمضان المبارک کی آمد، یہ بہت اہم مرحلہ ہے ہمارے واسطے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا دن آ جائے۔ حکومت نے اور ہمارے سی ایم صاحب نے اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، لاک ڈاؤن حل نہیں ہے مسئلے کا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتلائیے، ہم تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچیں، تھوڑا غور کریں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، کاروبار چل رہے ہیں، بازار آباد ہیں، لیکن ہمیں عبادت سے روک دیا جائے، ہم رمضان کی تراویح نہیں پڑھ سکتے، تو پھر کیا فائدہ ایسا لاک ڈاؤن نہ ہونے کا؟ لاک ڈاؤن نہ ہونے کا کیا مطلب؟ اگر ہم عبادت کرنے کی ہمیں آزادی ملے، ہم تراویح مسجدوں میں پڑھ سکیں، رمضان کی رونق اگر ہم لوٹنے والے بنیں، تو ہمارا رمضان فائدہ مند ہے اور صحیح معنوں میں لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ لیکن اگر لاک ڈاؤن نہ ہو اور رمضان کی عبادتوں سے روک دیا جائے، تراویح سے روک دیا جائے، تو پھر کیا فائدہ ایسا لاک ڈاؤن کا؟ لاک ڈاؤن ہونے نہ ہونا سب برابر ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے رمضان کی عبادتوں سے روک دیا جا رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سننے میں آیا بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان میں اس مرتبہ تراویح نہیں ہوگی، اور اخبارات میں بھی سنا آ گیا۔ اس درمیان تو میں تو فون مکمل بند کیا ہوا ہوں، مجھے علم نہیں ہے اس کا، لیکن لوگوں کی زبانی یہ سننے میں آیا کہ اخبارات میں بعض نیوز اس قسم کی آئی ہے کہ رمضان میں تراویح بھی نہیں ہوگی۔ حالانکہ افواہوں کا بازار پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیجیے،
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان نبی کی دعا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کیجئے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے کہ مالک گزشتہ رمضان بھی ہم نے بڑی محرومی کے ساتھ گزار دیا، گھروں میں گزار دیا، یا اللہ ایسا اس مرتبہ نہ ہو، پورا سال ہم لوگ اچھے رہے، کاروبار آباد رہے، مارکیٹیں آباد رہیں، سب کچھ رہا، اور عین رمضان سے قبل پھر یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے، روکا جا رہا ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ رمضان کی عبادتیں نہیں ہوگی اور عبادتوں سے روکا جائے گا۔ تو اس سے بڑی بدبختی، محرومی کی بات ہم مسلمانوں کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے گزارش ہے اللہ سے دعا کا اہتمام کیجئے، مالک رمضان کی رونق سے محروم مت فرما، رمضان کی برکت سے محروم مت فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والا ہمیں بنا دے، رمضان کی رونقیں اور سعادتیں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ یا اللہ گزشتہ رمضان ہم نے گزار دیا، لیکن اس مرتبہ ایسا نہ ہو یا اللہ کہ اس مرتبہ پھر ہم رمضان آپ کے گھر کے اندر نہ گزار سکیں، اور پھر گھر ہی کے اندر ہم رمضان گزار لیں، گھر ہی میں رمضان کی تراویح پڑھ لیں۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو یا اللہ۔ آپ قادر مطلق ہیں، آپ مالک الملک ہیں، آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری نحوست، ہماری بدعملی کی وجہ سے رمضان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ ایسی دعاؤں کا اہتمام کیجئے، نبی کی اس دعا کو سمجھیے جو نبی نے فرمایا کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ صحت و عافیت کے ساتھ آپ رمضان تک پہنچ جائیں، اور اس کے واسطے احتیاط کیجئے۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی برکتوں کے واسطے آپ اپنی سیفٹی کیجئے، ماسک لگائیے، زیادہ مت پھریے، احتیاط کیجئے، اور ابھی سے خدشات کے شکار نہ ہو، ابھی سے خدشات کے شکار نہ ہو۔ حکومت نے جو بندش لگائی ہے وہ یہ سنا یہ ہے کہ وہ مذہبی تہوار کے نام سے، حالانکہ رمضان تو ہم نمازیں ہیں، وہ تو عبادت ہے، ابھی نماز کی پابندی نہیں لگائی گئی، تو خواہ مخواہ مختلف خدشات میں، مختلف قسم کے خطرات میں ہم مبتلا ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، ہم سب رمضان کی برکتوں سے انشاءاللہ مالا مال ہوں گے، لیکن اس کے واسطے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ ابھی 12-13 دن باقی ہیں انشاءاللہ۔ ایک لمحے کی دعا میں کائنات بدل سکتی ہے۔ یہ عاجز اس وقت زندہ آپ کے سامنے آپ تجربہ رکھتا ہے۔ ڈاکٹرز نے جس کیفیت کا میرے اوپر اظہار کیا تھا، جس کیفیت میں پہنچ چکا تھا، شاید قریب وینٹیلیٹر تک بھی بات پہنچ گئی تھی، اگرچہ کہ بعض ہمارے مخلص لوگوں نے وینٹیلیٹر تک مجھے پہنچا بھی دیا اور یہ کہہ دیا کہ وینٹیلیٹر تک پہنچ گئے، وینٹیلیٹر پر ہیں، حالانکہ وینٹیلیٹر پہ میں نہیں آیا، آکسیجن ضرور تھا، اب تک آکسیجن لگا ہوا تھا۔ ابھی آج ہی ڈاکٹر نے الحمدللہ مجھے آکسیجن ہٹانے کی بات کہی ہے، لیکن مکمل احتیاط کرنے کی بات کہی ہے۔ کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کسی سے فون پہ بات نہیں ہو سکتی، بہت سخت ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ بس یہ ایک ضروری پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھا گیا۔ بہت سے چاہنے والوں کے مسلسل فون آ رہے تھے، اور اس لیے یہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو صحت کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرمائیں، اور رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ صحت و عافیت کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے اور احتیاط کیجئے، اور اپنی سیفٹی کیجئے اور اپنی حفاظت کیجئے۔ ماسک ضرور استعمال کیجئے، سوشل ڈسٹینس ضرور قائم کیجئے، اور خاص طور پر 11 بجے سے 4 بجے تک جو ہائی الرٹ گورنمنٹ نے اس وقت جاری کیا ہے، اس وقت بلا ضرورت گھر کے باہر نہ نکلیں، احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے صحت کاملہ نصیب فرمائے، عافیت اور چین و سکون نصیب فرمائے۔ رمضان کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔